اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آیت نمبر 20 سے آخری آیت 30 تک پڑھا ہے، اور جیسے کہ سورت کی ابتدا میں اس کے پچھلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی تھی. اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں آخرت کے حوالے سے اور عمل کی اہمیت کے حوالے سے سمجھایا ہے. ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کو جب اللہ کسی آزمائش میں مبتلا کرتا تو اللہ اس آزمائش میں اسے مال دیتا ہے، عزت و اکرام دیتا ہے، اولادوں سے نوازتا ہے. جب ایسی آزمائش ہوتی ہے بندہ یہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ اس کا رزق اندازے کے مطابق کر دیتا ہے، کم نہیں کرتا، اندازے کے مطابق. تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. نہ میں نے پورا تفصیلی اس کا بتایا تھا. اللہ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما. بات یہ ہے کہ تم نے کبھی یتیم کے اکرام کی، یتیم کی عزت افزائی کی فکر کی؟ کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں پوچھا؟ بلکہ وراثت کے ہی حوالے سے کبھی تم نے سوچا کہ وراثت کو ہی تقسیم کر دیا جائے؟ میں نے پورا بتایا تھا اس حوالے سے کہ مکے کے اندر ابتدائی زمانے میں یعنی یتیم کی پرورش اور مسکین کے کھلانے کے حوالے سے ایک مخصوص ذہنیت کار فرماتی کہ یتیم اگر سرداروں کا ہے تو اس کی پرورش ہو جائے گی. اعلیٰ طبقے کا یتیم ہے نا تو اس کی تو پرورش ہوگی، کیونکہ اس کی پرورش کے پیچھے دو مقاصد ہوتے تھے بڑے بڑے. نمبر ایک اس کا مال، اس کا باپ اس کا جو مال چھوڑ کے مرا ہے یہ پرورش کرے گا تو سارے مال پر اس کی اجارہ داری ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اپنے باپ کی جگہ خود سردار بنے گا، باپ مال چھوڑ کر گیا ہو نہ گیا اپنے باپ کی جگہ خود سردار بنے گا، تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس کی پرورش کروں گا، اپنی بیٹیوں کی اس سے شادی کر دوں گا، بیٹی ہوگی تو بیٹے کی شادی کر دوں گا، نتیجے میں کیا ہوگا میرے گھر والوں کو خود بخود سرداری میں جگہ مل جائے گی. اسلام نے آ کے اس کی اصلاح کی اور یہ امیر کا بیٹا اور غریب کے بیٹے کی تمیز ختم کروا. مسکین کی میں نے مسکین کے بارے میں پہلے بتایا تھا اور کل کے طرف میں بتایا کہ مسکین سے مراد وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس 3 منزلہ عمارت ہو، 3 منزلہ عمارت کے اندر اس کے پاس اشیاء سامانی وہ جو استعمال کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہو، فریج، ٹی وی، فلانا ڈھمکا، جتنی چیزیں ہیں جو گھریلو استعمال کے اندر آتی ہیں وہ سب ہو. لیکن اچانک سے اس کو کاروباری سوال آیا، اچانک سے وہ غریب ہو گیا، اچانک سے اس کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. کیسے جو ہوگی اس کی، یا تو اب یہ سامان بیچے گا سارا پھر اپنی ضروریات کو پوری کرے گا، یا کسی سے قرض مانگے گا تب اپنی ضروریات کو پوری کرے گا. تو وہ مسکین ہے، محتاج ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تو پہلے وہ تھا 100
پھر وہ ہو چکا تھا 50. اب جب وہ یہ قدم اٹھائے گا تو ایسا نہیں وہ 0 ہو جائے گا. اس لیے اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو کھلاؤ کہ یہ 50 سے آگے ترقی کرے، تمہارا پیچھے نہ جائے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح فرمایا وتاکل التراث اکلا لما، سمیٹ کر وراثت کو کھا تو اس کا مال بھی دبا لوں، چچا کا مال بھی دبا لوں، پھوپھی کا مال بھی دبا لوں، ماں کا بھی دبا لوں، باپ کا بھی دبا لوں، بھائیوں کا بھی دبا لوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وراثت کی تقسیم کے اندر اس کی وجہ کیا ہے کہ مال ملنے کا شریعت میں ایک بنیادی کانسیپٹ ہے کہ مال اللہ کا ہے، مال ہمارا. لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، مال اس کا ہے. اس نے کیا ہے کس لیے؟ مومن مال اور رزقنا ہوں گے. مومن کی پہچان یہ ہے جو رزق اللہ اسے دیتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے. مال ملنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ضروریات کے بعد جو بچتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. فرمایا وتحبون المال حبا جما، لیکن تمہاری ان کا جو مکے میں ابتدائی حالات جو تھے وہ یہی تھے. تحبون المال، تم مال سے محبت کرتے، اور وہ بھی کس طرح حبا جما، بہت زیادہ محبت. تو مال ہی کے بل محبت. دیکھے نا ایک بات سمجھ لیجیے، عمر رضی اللہ عنہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، کتنی گہرائی ہے اس سوال میں. اب غور کریں اس سے امت کو کیا سبق ملا. آپ دیکھیں صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے، عمر کو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. تو وہ ایک زمانہ گزرا ہے نا ان لوگوں کے اوپر، ان 70 وہ زمانہ گزرا ہے نا جس میں ان میں سے بعض مال سے محبت کرتے تھے، ان میں سے بعض عورتوں سے محبت کرتے تھے، ان میں سے بعض اپنے رشتوں سے محبت کرتے تھے. کوئی باپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، کوئی ماں سے کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی سے کرتا ہے، کوئی اولادوں سے کرتا ہے، کوئی بہن بھائیوں سے کرتا ہے. کسی میں قوم پرستی ہے وہ اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی میں وطن پرستی ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ میں اللہ کے رسول میں اپنے ماں باپ سے آپ سے محبت. صحیح نا یہ بات غور کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ. تو ماں باپ اب انسان کی زندگی میں پہلی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پوچھا اور اب دیکھیں انسان کی زندگی میں پوری جوانی وہ کس کے لیے لگاتا ہے؟ پوری جوانی لگاتا ہے اپنی اولاد کے لیے. ایسا ہے نا بھائی، فطرت ہے. میں اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. چلو بھائی یہ بھی طے ہو گیا. اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ کے رسول میں پوری کائنات سے آپ سے محبت کرتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب یہ نہیں. یہ سوال بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں آیا اس کے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی. اب ایمان کی ترقی یہ بتائے گی کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے، مال سے، کرداروں سے، شخصیات سے کس سے محبت کرتا ہے. اگر ان سے محبت کرتا ہوگا تو اپنی مجھ سے محبت کرتا نہیں ہوگا. انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ میں پوری کائنات سے آپ سے محبت کرتا ہوں. بات ہی ختم کر دی. بات یہ سمجھ میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا. وہ جس مال کے لیے انسان نے دنیا کے اندر دیکھے نا، ایک بات غور طلب ہے، حقیقی محبت کیا ہے؟ محبت ایک فعل ہے، ایک حقیقی ہے، دوسرا اس کے لیے شاعرانہ زبان میں استعمال ہوتا ہے مزاجی. میں کہتا ہوں جھوٹی، وہ تو لفظ ایک ایسا ہے اپنی جیب میں ڈالنا لگا. مزاجی محبت، مزاجی محبت نہیں ہوتی، جھوٹی محبت. سمجھے نا، مخلوق کی مخلوق سے محبت ہے ہی نہیں. اس کی تجربہ کرنا ہو نا تو بڑا آسان تجربہ ہے کہ جو مرا اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جا. جس سے محبت تھی اس وقت قبر میں لیٹ جا. ایسا ہوگا؟ مثال ہے جس سے محبت تھی اسے کینسر ہو گیا، خود بھی کو اس کا خون وون لے لے، اپنے اندر بھی کینسر لگا لے. ہوگا ایسا؟ نہیں نا. لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والا آخرکار شہید ہو کر اپنی جان تک اللہ کے لیے دے دیتا ہے. سمجھ رہے بات؟ حقیقی محبت صرف مخلوق کے خالق سے، بندے کی معبود سے. اللہ سے محبت ہے بندے کی بس. تو اس لیے بات غور طلب ہے. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جبکہ یہ زمین کوٹ کوٹ کے پست کر دیے گی، توڑ توڑ کے، تباہ کر کر کے، ہر چیز ٹکرا کے جب یہ بالکل پست کر دی جائے گی، ختم، تباہ ہو جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب آئے گا، فرشتے آئیں گے صف در صف. یعنی کیا مطلب؟ مال کی قطاریں لگ سکتی، مال لگ سکتا، کوئی کردار آ سکتا، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پلے. اگر پلے ہے تو کیا امال لائے ہو، اگر نہیں ہے تو وہ بھی. سمجھ رہے بات کا مطلب؟ اور وجاء ربک، تمہارا رب آئے گا، ہمیں اس کیفیت پہ نہیں پتا. یہ آیت ابھی آیت میں سے ہمیں اس کیفیت کے نہیں پتا. اللہ آئے گا، کس طرح آئے گا، وہ اللہ کی شان کے لائے، ہمیں نہیں پتا. فرمایا وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم میں لائی جائے گی. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے
70,000 فرشتے جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں. کتنے فرشتے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے کی کیفیت یہ ہے، ایک فرشتے کی ان میں سے کیفیت یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سے لے کے سینے کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے کہ کوئی شخص 1000 سال تک سفر کرتا ہے. اتنا لہیم شہیم فرشتہ ہے کہ اس کی تھوڑی سے لے کے اس کے سینے کے درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے فرشتے جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہوں گے، اور جہنم زور زور سے پکار کے جو ہے کہہ رہی ہے کہ اللہ سے میرے اندر لوگوں کو داخل کر. سمجھنے بات. اور یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو بھی خلق کیا ہے، جسے بھی تخلیق کیا اس میں، اس کی ضرورتوں پر اللہ نے پورا کیا. کسی کی ضرورت تو تھوڑا، اس کی ضرورت تو پورا نہ کرے. جہنم کی ضرورت کیا ہے؟ جہنم کی ضرورت کیا ہے؟ اسے بھی فیول ملے نا، چلانے کی چیزیں ملے تاکہ وہ چل کے اپنے لیے سکون پائے. ایسا ہے نا. اور کیا فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ میں پڑھ جا چکے نا کہ جہنم کا ایندھن کیا چیز ہے؟ انسان اور پتھر. اب جہنم کیا بول رہی ہے؟ لاؤ میرے اندر داخل کرو. تو انسانوں کو داخل کرنا ہے. تو دیکھیں نا کتنی بڑی بدبختی. وہ لوگ جو اعمال ہی اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، ان کے حساب کتاب کا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وہی تو اعمال ہی نہیں تھے ان کے پلے. انہوں نے تو مال کمایا تھا وہ بھی دنیا میں چھوڑ گیا، شاید اس کو ساتھ چلا نہیں. تو اب ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو یہ تو پہلی فیل کے طور پہ اندر بغیر حساب کتاب ہی سارے. اور اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس قطار سے محفوظ ہی رکھے. اور آپ دیکھیں فرمایا یوم یتذکر الانسان وأنى له الذکر. اور اس دن انسان یتذکر الانسان، اس دن انسان غور کرے گا، اس دن انسان سوچے گا وأنى له الذکر. لیکن اب غور کرنے کے لیے بچے گا. ہم پڑھے گئے نا پہلے سورہ قیامہ کے اندر کہ انسان اس دن کہے گا یا نہیں تنی، اے خرابی ہو، اے شامت ہو، کاش میں دنیا میں اعمال کر کے آیا ہوتا. یعنی اس نے دیکھ لیا کیا مال کام آ سکا یہاں پہ، یہاں تو میرے اعمال ہی میرے کام آتے ہیں، میرے نیک اعمال مجھے یہاں کام آتے ہیں، اور آج اس کے پلے وہ نیک اعمال ہے نہیں. تو اس لیے وہ اپنے اکثر پیٹ رہا ہوگا، لیکن پیٹنے سے کوئی فائدہ ہوگا. فرمایا وہ یعنی اس دن انسان غور کرے گا، لیکن غور کرنے کے لیے کچھ اس کے پاس بچے گا ہی نہیں. یقول وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میری بربادی ہو، زندہ جب تھا نا زندگی میں اپنی عمل کر کے آگے بھیج دیتا. زندگی میں اپنی عمل، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، انسان مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے اعمال کا سلسلہ منقطع کر جاتا ہے سوائے 3 باتیں. ایک اس کا کوئی بھی کیا ہوا انسانی خدمت کا کام، دوسرا اس کا چھوڑا ہوا علم، تیسرا اس کی نیک اولاد کے جب تک وہ اس کے لیے نیک اعمال دعا وغیرہ کرتے ہیں اس کو فائدہ. اب وہ تو کچھ بھی نہیں کر کے آیا، اس نے نہ کوئی انسانی خدمت کا کام کیا، اس نے کسی کو کوئی علم نہیں سکھایا، جو علم بھی سکھایا اس کے بھی نوٹ کمائے، اور کسی نے اپنی اولاد کو نیک تربیت نہیں دی، اس نے اپنی اولاد کو نیک تربیت نہیں دی کہ اولاد کو نیک بنا کے جاتا. تو نتیجے میں کیا ہوتا کہ پھر وہ جب نیک اعمال کر رہے ہوتے نا زندگی میں تو اس کا ثواب اسے مل رہا ہوتا، وہی اس کو کام آ جاتا. لیکن کچھ بھی اس کو کام آ سکتا. کہتا ہے یا کولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میری خرابی، ہائے میری شان، میں دنیا کے اندر جو نا اعمال کر کے بھیج دیتا وہ بہتر ہے. یومئذ لا یعذب عذابہ احد. آج اللہ نے فرمایا اب یہ آج کا دن ہے، اس جیسا عذاب کوئی نہ دے گا. دیکھو اس جیسا عذاب ہم پڑھ گئے نا پیچھے سورت میں کیا فرمایا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. اللہ پھر ایسے لوگوں کو عذاب دے گا عذاب الاکبر، سب سے بڑا عذاب. تو اس لیے اللہ نے یہاں کیا فرمایا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ. ایسا عذاب پھر اس دن ملے گا کسی نے آج تک ایسا عذاب کسی کو نہ دیا ہو. آپ دیکھیں نا، غور کریں کہ دنیا کے اندر ہم ظالمانہ کو ظالمانہ سزائیں دیکھتے ہیں، وحشیانہ سے وحشیانہ سزائیں، اور اللہ کی سزا ظالمانہ تو ہے نہیں، انتہائی عادلانہ ہے. آپ دیکھیں ہم ایک ایسے سسٹم کا شکار ہیں جہاں پہ جرائم کو ختم نہیں کیا جاتا، جرائم کو روکنے کی جھوٹی کوششیں ہوتی ہیں تو آدمی جرائم کا شکار ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں نا آج کہ جہاں جرائم کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ اسے روکنے کے نام پر جھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں اچھا خاصا آدمی بھی جرائم میں پھنس جاتا. لیکن کیا اللہ نے نہیں کہہ دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ؟ ہم نے ابھی پڑھیں گے آگے صورت میں آ رہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے، اچھائی کا اور برائی. اچھائی اور برائی کا راستہ تمہیں دکھا دیا گیا تھا. اس کا مطلب نہیں تھا کہ اگر کوئی بری بات کی تم اس میں اپنی ٹانگ اڑا ہی لیتے.
تمہیں اچھائی سمجھا دی گئی تھی نا. اب آج جس یعنی سمجھنا ذرا بات، دنیا کے اندر جس پریشانی اور تکلیف اور جس الجھن جس ٹینشن کا تم شکار تھے، جس کی وجہ سے تم نے ناجائز کام کر لیے، آج تمہیں ایسا عذاب ملے گا. کسی نے ایسا عذاب دیا ہوگا؟ کسی نے ایسا عذاب نہیں. اب آپ ایک بات سوچیں کہ جب انسان جو ہے وہ مجبوری اور پریشانی کے اندر پھنسا دیے جانے کے اندر جب اس کے ساتھ اللہ اس طرح کا کام کرے گا تو سوچیں وہ آدمی جو جرری ہو، جو بہت جرری ہو اپنے گناہ پر، کہ جس کا گناہ کرنا اس حد تک بڑھ گیا ہو کہ وہ فسق کے درجے تک چلا گیا ہو کہ گناہ بھی کرتا ہو، گناہ کر کے بتاتا بھی ہو. کل رات کو تیرے بھائی نے شراب پی 1 لیٹر. اب یہ کیا اپنے منہ سے بتا رہا ہے وہ کہ میں نے کیا کیا رات کو، یہ فیل کیا ہے، کل میں نے زنا کیا ہے، یا میں نے وہ فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں کا میں نے ایسے گریبان پکڑا، فلاں کا میں نے یہ کیا. تو مطلب وہ اپنے منہ سے اپنے جرم کا، اپنے منہ سے اپنے گناہ کا بتایا. فلاں لڑکی کو میں نے ایسے چھیڑ دیا تھا، فلاں کے بارے میں یہ، فلاں وہ، فلاں وہ، تو مجھے بتا رہا. اس میں گواہ کر لیا. وہ اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین تو اس کے گواہ تھے ہی، اس نے اپنے ساتھ ساتھ اور بھی وہ 100 گواہ کر لیا. اب نتیجے میں کیا ہوگا، جب کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا لا یوسک وثاقہ احد، آج ایسا باندھا جائے گا کسی باندھنے والے نے کسی کو ایسا نہ باندھا ہو کہ بھاگ سکتا. دیکھو نا باندھنا کس کا باندھنا ہے، پڑ گیا چکا پہلے 29 بارے میں کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اب پتا یہ تیرے اعمال ہیں، ان میں کوئی کمی زیادتی تو نہیں. آپ دیکھیں جس نے دنیا میں اللہ پر عیب لگاتے ہوئے بدعملی کی ہے وہ وہاں چھوٹے گا، تو ابھی تو نہیں چھوٹے گا نا. وہاں ہم پڑھ کے آئے تھے، وہ باقاعدہ یہ کہے گا اے اللہ یہ عمل میں نے نہیں کیا، میرے ذمہ ڈالا جا رہا ہے، یہ عمل میں نے نہیں کیا ہے، میرے ذمہ ڈالا جا رہا ہے. آپ یقین کریں اللہ کا حق ہے نا بندے پر کہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ہے نا. اس میں شرکت کی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے نا اس نے، تبھی تو اللہ کی نافرمانی کی. اب جب اس نے اپنی ذاتی خواہشات کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے تو نتیجے میں آج وہ اللہ کو غضبناک کرنے کے لیے کوئی نقطہ بھی چھوڑ رہا ہے. کتنا بڑا جملہ بولا اس نے، یہ میرے ذمہ ڈالا گیا ہے. تو ڈالا کس نے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ ظلم کس نے کیا، نعوذ باللہ اللہ نے کیا. اب اللہ اس کو جواب کے اندر یہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہے اللہ کا رحمان ہونا یہاں سے ثابت ہو. ٹھیک تیرا کوئی گواہ ہے، یعنی کیا مطلب جو تو میرے اوپر الزام لگا رہا ہے اس میں تیرے ساتھ کوئی گواہ ہے. اب آپ بتائیں کون دے گا اس کی گواہی، اسے بھی پتا ہے کہ میں اللہ کو الزام لگا رہا ہوں، کوئی میرا گواہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس کی زبان سے کلمہ نکلے گا اے اللہ میں اپنا گواہ خود ہوں. دنیا کے کسی کورٹ کے اندر ملزم کی اپنی گواہی قبول کی جاتی ہے، بتائیے کی جاتی ہے. لیکن دیکھیں اللہ کی عدالت، اللہ کہے گا ٹھیک مجھے منظور ہے، مجھے وہ کہہ رہا ہے میں اپنا گواہ خود ہوں، اور اللہ کا فرمائیں گے مجھے منظور ہے. اب اس کے ہونٹ سی دیے جائیں، اس کے ہونٹ سارے سل جائیں، اور اس کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو قوت گویائی عطا ہو. آنکھ بتائے گی اس نے مجھ سے یہ کیا، کان بتائیں گے اس نے مجھ سے یہ کیا، ناک بتائے گی اس نے مجھ سے یہ کیا، سب جسم کا ایک ایک عضو، یہاں تک کہ شرمگاہ بتائے گی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہوئی. آخر میں اس کا منہ کھولا جائے گا اور زبان بتائے گی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ دیکھو اپنی گواہی انسان اگر یہ ہم میں سے کوئی یہ سمجھے نا کہ میں چھپ کے گناہ کر لوں، کوئی غلط کام کر لوں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور آپ یقین کریں اگر آپ اپنے اعضاء بدن کو کاٹ کر بھی آپ یہ وصیت کر جائیں نا کہ میں مر جاؤں میرا اعضاء بدن کو کاٹ دینا، الگ الگ جمع کر دینا، تو بنی اسرائیلی روایت پتہ ہے نا، بنی اسرائیلی شخص کیا کیا تھا اللہ نے سنا، یہی بات کو دیکھتے ہوئے کہ میں عذاب قبر سے اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، جلانا، میری راکھ کو جمع کرنا، ایک اونچے پہاڑ پر تیز آندھیوں والے دن چڑھنا، اس تیز آندھی میں میری راکھ کو اڑا دینا. عقل تو معراج کر گئی تھی، عقل تو معراج کر گئی تھی. عقل یہ سمجھی تھی کہ آج تو میں نعوذ باللہ آسمان چھو گئی کہ میں، لیکن اللہ نے جسے کہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں اسرائیل کو حکم دیا، اسرائیل آئے، اسرائیل نے ساری کی ساری باڈی کو دوبارہ سے کھڑا کر دیا. اب اللہ نے اسے سوال کیا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب میں کہا اللہ تیرے عذاب کے ڈر سے
مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا تو اس پر بھی قادر ہے. مگر مجھے سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب, مجھے یہ نہیں پتا تھا تو اس پر بھی قادر ہے. تو اگر آج ایک آدمی چھپ کر گناہ کرے سوچے گا کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا, کہ میں اپنی بات میں ہوں نا, میں کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں, میں نے کسی کو نقصان پہنچایا, لیکن اس کا آدھا پتن بتائیں گے کہ تو نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو نہ پہنچایا ہو, تو نے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے حق کو نقصان پہنچایا. اب اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ سمجھ لیجئے لفظ لباب ہے ساری بندگی کا. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں بندگی کا جیسے کہ دیکھیے الوہیت کا لفظ لباب توحید ہے نا. اللہ کو ماننے کا لفظ لباب کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ. بندگی کا لفظ لباب یہ آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی روح. اب یہ دیکھو اللہ جنتیوں سے ہم کلام ہے, اے اطمینان والی روح اپنی رضا کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی دیکھو سمجھو کیا اللہ کہہ رہے ہیں, اے اطمینان والی روح اپنی رضا کے ساتھ, اپنی رغبت کے ساتھ, اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے داخل ہو جائے. آجا لوٹا. اب دیکھو اب سمجھنے کی بات, یہ بظاہر آیت کا سیاق کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہے جو جنتی ہیں, جنتیوں کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تم ادھر آ جاؤ. وہ جو اللہ کی رضا کے لیے تم نے نیک اعمال کیے تھے, ٹھیک ہے, تم ادھر آ جاؤ. لیکن قطع نظر اس کی تو آسان سی بات ہے, کسی کو سمجھنا ہے. بڑی بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات کو اللہ نے تخلیق کیا ان سے ان کی رضا پوچھ. الستو بربکم, نہیں سمجھے بات کیا سوال کیا؟ پہلے دن تاریخ عالم ارواح میں پورا معاہدہ گزرے نا, عالم ارواح میں ساری روحوں کو اللہ نے جمع کر کے کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھو سمجھنا, حالانکہ پورا قرآن دیکھ لو, پورا قرآن کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ان کفار سے پوچھے الستو بربکم, کیا اللہ تمہارا رب نہیں ہے؟ نہیں, بلکہ اب جہاں کہیں بھی دیکھو, جہاں کہیں بھی وہ کہ جنہیں سب سے زیادہ شخصی اعتبار سے اللہ کی الوہیت میں شریک کیا گیا, ان کی زبان سے بھی جو دعوت پہلے دن نکل کر آئی نا, اللہ نے اس کا ذکر اس طرح بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ یوں کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی النبی, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی اور نبی بنایا گیا. وہ اللہ ربی وربکم الستو بربکم نہیں, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ نہیں, یہ مسیح کیا کہہ رہے ہیں, وہ اللہ ربی, وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. ہر نبی آئے اور اب اللہ کی وحی جو ان پر آتی ہے انسان کو مخاطب کر کے کیا ہے اللہ تمہارا کیا ہے, یہ نہیں, اب تو بتایا جاتا ہے تمہارا رب ہے, یاد کرو. وہاں رضا پوچھی گئی, رضا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بتائیے عالم ارواح میں جہاں خواہش نام کی, نفس نام کی کوئی چیز ابھی تک ان کے ساتھ لگی ہی نہیں تھی نا, لگی تھی؟ دنیا میں آئیں گے تو آئیں گی نہیں چیزیں. دیکھو باقاعدہ وہاں سب کا جواب ہے رب اللہ, بلا رب اللہ, کیوں نہیں, اللہ ہمارے رب ہیں. اور یہ بات سمجھے کتنی خوشی بیک زبان سارے انسانوں نے کیا کہا ہے, کیوں نہیں, آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. یعنی رب سے مراد کیا کہہ رہے ہیں, وہ خوشی کیا کہہ رہے ہو, آپ ہی ہمارے کھلانے والے ہیں, آپ ہی رب پالنے والے, وہ کہتے ہیں نا پرورش کرنے, آپ ہی ہمارے کھلانے والے ہیں, آپ ہی ہمارے پلانے والے ہیں, آپ ہی ہماری خوشی کے ساتھی, آپ ہی ہمارے غمی کے ساتھی. خوشی بھی آپ کی طرف سے, غمی بھی آپ کے ساتھ, آپ کی طرف, ہر چیز آپ سے, جو کچھ آپ سے, پوری کائنات آپ سے, ہر چیز آپ سے, میں آپ سے, میری جان آپ سے. بھلا کیوں یہ اپنی رضا سے جملہ, اپنی خوشی سے جملہ بنتا. اللہ نے کتنا پیارا ہے, حالانکہ ہونا کیا چاہتا پہلے دن کا ان اللہ ربکم, بے شک اللہ تمہارا رب ہے. پہلے دن منوایا جاتا ہے اس طرح, تو پھر تو یہ بات ہوتی کہ دیکھو نا اللہ نے یہاں پہ اپنا مالک ہونا جتایا ہے, لیکن نہیں, اللہ نے وہاں بھی دیکھ لو حقیقت میں اپنا رب ہونا ہی جتایا ہے. جب پر اس کی رضا پوچھے الستو بربکم, کیا میں تیرا رب نہیں؟ اور آپ دیکھیں جب دنیا کے اندر انسان آیا اور اس نے اپنے آپ کو شرک سے آلودہ کیا,
اپنے آپ کو کفر سے آلودہ کیا، اپنے آپ کو بدعملی سے آلودہ کیا، تو اس نے یہی فراموش کیا نا کہ اللہ میرا رب، نعوذ باللہ، یہی اس نے ثابت تو یہی کرنی کچھ. اس لیے اللہ نے فرمایا ارجع الی ربک، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیونکہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کہا تھا نا یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھ، یہ بتاؤ اس کو رب ماننا، 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 یہ بہتر ہے کہ ایک اللہ جو اکیلا ان سب پر غلبہ رکھنے والا، وہ بہتر. بندہ بس یہ چاہتا ہے اللہ کی رضا ملے، وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ بندوں کی طرف نہیں جاتا، وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو اللہ کی طرف جائے اسے اطمینان نہیں ہوگا تو بتاؤ کس کو ہوگا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پاس جا کے اطمینان نہیں ملا، وہ اللہ کا بندہ ہے ہی نہیں. ایسا نا، وہ اطمینان والی روح نہیں ہے نا. جو آدمی یہ کہے کہ جی میں اللہ کے پاس حاجت لے کے گیا، میری حاجت پوری نہیں، فلاں سے میری حاجت پوری. میں اللہ کے پاس شفا کے لے گیا، مجھے شفا ملی نہیں، فلاں سے مجھے شفا ملی. میں اللہ کے پاس اولاد کے لے گیا، مجھے اولاد ملی نہیں، فلاں کے پاس جانے سے اولاد ملی. وہ اللہ کا بندہ، وہ اس کا بندہ تو ہے جس کے پاس گیا تھا، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. کیونکہ یا یہ تو النفس المطمئنہ کے اندر آپ دیکھیں سب سے سرے فہرست کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے نا. یہ آدم علیہ السلام سرے فہرست ہے نا. کیسے؟ دیکھو بڑی غورطلب بات. آپ ہم اگر دیکھیں انسان کی فطرت کے اندر ہے نا حق طلبی ہے، حق طلبی فطرت کے اندر اس کی حق طلبی، کہ اپنے حق کے لیے آخر کار کھڑا ہو جاتا ہے نا. انسان کی فطرت میں اشرف المخلوق میں کتے والی زندگی تو نہیں ہے نا. حق ہوتے ہوئے بھی کیا کرے، دو لاتے کھائیں کونے میں پتھر جائے، ایسا تو نہیں ہے نا. اپنے حق کے لیے اخلاقی طور پہ صحیح کھڑا ضرور ہوتا ہے نا. اب جنت تکلیف ہوئی، آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کو جنت میں بھیجے گا اور پہلے دن حکم کا میرا جہاں سے دل کرے کھاؤ پیو ہے. اس کا مطلب یہ جنت پوری کی پوری ان کی ہے، جنت پوری کی پوری ان کی ہے. اور اب کچھ عرصے میں دوبارہ جنت سے ان کو نکال دیا جاتا ہے. جب نکالا جا رہا ہے ان کو جنت سے، تو ان کی زبان سے کوئی کلمہ ناشکری نکل رہا ہے؟ کوئی یہ کہتے زبان سے یہی کلمہ نکل جائے، یہ کہتے زبان سے اے اللہ تو نے مجھے ہے کے لیے تکلیف کیا تھا، تو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا. آج ہمارے یہاں بھی لوگ کلمہ کفر نہیں نکال دیتے. کسی کے پیٹ اولاد مر گئی، کسی کی بھی مر گئے، اما ابا مر گئے، کوئی نقصان ہو گیا کاروبار میں، کوئی معلوم فوراً زبان سے کلمہ کفر نکل، اے اللہ تو نے چھین لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری کائنات اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے، بھلے بندہ اللہ کی طرف لوٹے نہ لوٹے. ہر چیز کا اللہ کی طرف لوٹنا ثابت کرتا ہے کہ آخرکار اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ان کو مر آ کے تو وہی جائے گا. پھر آج حقیقی طور پہ آج یہاں تو حقیقت میں اس کو قبول کر لینا چاہیے، اللہ کی ذات کو اللہ کی طرف چلے جانا چاہیے، غیر اللہ کو ترک کر دینا چاہیے، نفسانی خواہشات کو ترک کر دینا چاہیے، اور اللہ کا ایک عابد گزار ہونا، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہونے والا بندہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ نہیں کر پاتا تو اللہ کے بندے کو باہر نکل جاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے یا یہ تو النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجع الی ربک، ارجع الی ربک، آجا اب راضیۃً، اپنے رب کی طرف آ، راضیۃً، برضا و خوبی، خوشی کے ساتھ آ، رضا کے ساتھ آ، خوشی کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا، زندہ مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، ابھی ہم پڑھے نا سورت کی ابتدا کی نا آیتوں سے، انسان کو کسی آزمائش کو مبتلا کرتے ہیں، کیفیت یہ ہوتی ہے آزمائش اگر اچھی ہو، مال و دولت والی ہو تو خوشی آتا ہے، مال و دولت والی نہ ہو تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کرا، نعوذ باللہ. وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، جس اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت اس کے لیے گہرا وہ ذلیل کرنے والا. اب آپ دیکھیں کہ باقاعدہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو قرآن میں کہتے ہیں نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو تو اللہ نے تمامی طریقوں سے آزمایا ہے، اس نے سب کو پورا کر کے دکھایا. اس میں سب کو آپ دیکھو ایک بڑی غورطلب بات، آپ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے یہاں کہہ دیتے نا یہ مولوی لے آ کے ہمارے بچوں کو مرواتے ہیں، زبان سے تھوڑا سا بچے نے داڑھی رکھنا شروع ہوئی، اب ماں باپ کو وسوسے آنا شروع، اور لے آئیں گے جہاز میں لے آ کے مروا دیں گے ہمارے بچوں کو. نہیں ہمارے بات کو تو اب ذرا سمجھنا، ابراہیم علیہ السلام وہ باقاعدہ کعبۃ اللہ، آج یہ جتنے بھی اور یہ سارے امائیں اور سارے ابائیں وہ ہیں حج ضرور کر جاتے ہیں، پھر بھی حالانکہ ان پر حج حرام ہے. اس اعتبار سے پوچھے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے
یہ حج کرنے کے لیے اس سرزمین پہ جاتے ہیں جس سرزمین پر ایک باپ اللہ کے دین کے لیے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلا گیا تھا. وہیں سے تو اچھی بنیاد ڈلی تھی نا. اچھی بنیاد کہاں سے ڈلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تپتی دھوپ کے اندر دوپہری کے وقت میں اپنی بیوی اور بچے کو، یہ جہاں آج آب زمزم ہے، آب زمزم والی جگہ صفا اور مروہ کے درمیان میں، یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اتارا، اترو، جیسے وہ اترے لے بھائی وہ چلانا شروع. کم سے کم ہمارا والا اتنا تو ہوتا ہے نا، ملے گا تو صحیح کہ اگر بول بھی دو اس کو دعوت سے لے کے جہاد کے میدانوں تک کے لیے کہیں کے لیے بولو چلو، تو کم سے کم گھر والوں سے مل کے تو جائے گا. کچھ تو زبان سے کلمہ تو بولے گا نا، گلے نہیں ملے گا میرے لیے دعا کرنا. اب وہ وہاں سے چل رہے ہیں تو کوئی زبان سے کلمہ نکالتے ہیں. آخرکار بیوی ہے نا، بیوی تو بیوی ہے، پھر بچے قریب آ کر پوچھتی ہیں آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، چل رہے ہیں. پھر آگے جا کے کہتے ہیں اچھا اتنا تو بتا دیں، اپنی خوشی سے چھوڑ رہے ہیں، اپنی وجہ سے، کوئی آپ کی اپنی ذاتی وجہ ہے یا اللہ نے حکم دیا؟ تو کوئی چلتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اللہ نے حکم دیا. اور یہ بات ہمارے باعث بتاتے ہیں نا، ہمارے باعث ذاکر جتنے بیٹھتے ہیں وہ بتاتے ہیں بقرعید کے دنوں میں کیا بھائی بچے کا چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے دبا کرتے وقت، آنکھیں بند کر لی تھی. ایسی تھا نا، کیا آنکھیں کھول کر بچے کو نہیں دیکھ رہے؟ بھائی ذہن میں جائے نا، اللہ کی رضا کے لیے توجہ اللہ کی طرف لگا لی، بچے کی طرف لگائی، خدا نہ خاصا شیطان بس پتہ نہ ڈالے کوئی، بچے کا چہرہ سامنے نہ آ جائے اللہ کے حکم کے. پتہ نہ کر توریت کے علاوہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کی. یہ بتا دوں آپ کو، یہ توریت میں لکھی ہے یہ بات، واللہ عالم اس میں صداقت کتنی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ ایسی شخصیت کے والے کہ آنکھیں کھول کے اپنے بچوں کو تباہ کر دیتے اللہ کے لیے. اگر اللہ کا حکم یعنی یہی تھا آنکھیں کھول کے دعا کرتے تھے، ایسے اللہ کی رضا کے طالب تھے. اور آپ دیکھیں کہ باقاعدہ اللہ رب العزت نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح. ابراہیم علیہ السلام جب تپتی ریت کے اوپر اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، کیا اطمینان ہے انہیں؟ کوئی خیمہ ہے وہاں، کوئی گھر ہے، کوئی رہتا ہے ادھر، پانی ہے کہیں وہاں؟ وہی کس چیز کا اطمینان ہے؟ کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کے بھروسے چھوڑا؟ اطمینان والی روح. اللہ کی ذات پہ جتنا اطمینان ابراہیم علیہ السلام کو تھا کسی کو، وہ اپنی ذات کے لیے کہتا بھائی صاحب مریض کو فہو یشفین، بیمار جب بھی میں ہوتا ہوں شفا، پر بیمار اللہ نہیں کرتا، بیماری کسی طرف سے لیکن اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا. عقیدہ ہے بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف عیب نہیں ہے کوئی بھی. تو اس لیے کہتے کس طرح وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب بھی بیمار میں ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، بس شفا اللہ دیتا ہے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اطمینان والی روح کیا ہے. اطمینان والی روح جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا مال اٹھا کے لیا. پتہ ہے ہم کو واقعہ جنگ تبوک کے اندر سارے گھر کا مال اٹھا کے لیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ابو بکر گھر پہ کچھ چھوڑ کر آیا؟ مسلمانوں کی مدد کے لیے، دین کی مدد کے لیے پورا گھر کا سامان اٹھا کر لیا ہے. ایک سوچنے کی بات ہے، ہمارے تمہارے جیسا ہوتا سال میں بھی زکات نکلتی، اس پہ بھی 10,000 مرتبہ پوچھتا مسئلے کتنی کس چیز میں نکلے گی. اچھا 2.5% نا، اچھا وہ جو میری بیوی سنے سمے اس میں بھی کیا مطلب ہے نا، تھوڑی سی تو فکر ہے. لیکن وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورے گھر کا مال اٹھا کے لے کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نے کہہ دیا اے ابو بکر کچھ گھر پہ چھوڑے آتا، کچھ گھر پہ چھوڑا. اللہ کے رسول گھر پہ چھوڑا نا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. دیکھو رضا دیکھ رہا، یہ ہے رضا اندر سے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے خوشی دیکھو اندر کہ سب مال اٹھا کر لیا کہ چاہیے کیا، بس اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا ملے، اس سے بڑی دولت کوئی، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. اور دیکھو اللہ نے دی نا ان کو دولت، اللہ نے انہیں دولت دی نہیں دی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100. وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام لانے کے لیے سبقت کی، آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کو بھول گیا. وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے گھر بار چھوڑے، وہ لوگ کہ جنہوں نے ان گھر بار چھوڑنے والوں کی مدد کی، اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد اسلام میں آئے اور ان لوگوں کی صحیح طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہوگا. یا یہ تو النفس المطمئنہ، یہ ہے اطمینان والی. صحابہ کرام سارے کے سارے کون تھے؟ اطمینان والی روح، کہ انہیں اللہ کی ذات پر مکمل طور پر اطمینان تھا. ہم دیکھتے ہیں ان کے اطمینان کی کیفیت
انہیں وعدہ ملتا ہے. بنی اسرائیل کو بھی وعدہ ملا تھا نا جب ہجرت کر رہے تھے اور نیل آ گیا, دریائے نیل, وہ وعدہ بھول گئے. ہر زبان سے کیا کلمہ نکلا, او ادھر فرعون ادھر نیل, یعنی ادھر کنواں ادھر کھائی. سمجھ رہے بات کا مطلب ہے نہیں, ادھر بھی گئے تو بھی مارے گئے, ادھر بھی گئے ادھر مارے گئے. زبان سے سب کی کیا نکلا, موسیٰ. اور تم کہتے تھے اللہ مدد کرے گا, کہاں ہے تمہارے رب کی مدد, نکلی نا زبان سے, کلمہ نکل گیا. ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں, احد کی جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 5000 افراد لڑنے آ رہے ہیں اور 5000 کے مقابلے میں ہماری تعداد 700 افراد. کتنے ہیں, 700 افراد. وہ 300 مناسب تو نکل گئے تھے نا, 700 افراد. اور 700 افراد کے جو غور سے دیکھا, ابو بکر, عمر, عثمان, فلاں, طلحہ, انس, یہ وہ سب چہرے دیکھے تو زیادہ تر وہ ہے کوئی بیچارہ بھوکا ہے, کوئی بیچارہ غریب ہے, کسی وقت پہنو کپڑے, کسی وقت لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں, کسی وقت تلوار نہیں, کسی وقت کچھ نہیں, کسی وقت کچھ نہیں. کیفیت ان بیچاروں کی اب دیکھ رہے ہیں ان کو. ایک روحانی باپ کی حیثیت سے, بھائی نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے نا, ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ایک تشویش چہرے کے اوپر آئی کہ ان کا ہوگا کیا ہوگا ان کے ساتھ. وہ تشویش جو چہروں پر آئی تو ایک لڑکا, ابھی ہفتہ بھر بھی نہیں ہوگا اس کے اسلام قبول کیے ہوئے, ایک لڑکا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتا ہے, اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا, کہ یعنی ان کو پریشان کیا نا, طور طرف جاؤ لڑو, طور طرف کائے مدد, ہم آپ کے ساتھ یہ نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے, خون کا آخری قطرہ بھی جب تک جسم میں باقی ہے آپ کے ساتھ مل کے اللہ کے راستے میں لڑیں گے, اپنی جان دے دیں گے, لیکن دین پر کوئی حرفہ نہ دیں گے. یا یہ تو ہم نفس المطمئن, یہ تھے اطمینان والی روح, جن کو اطمینان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ کام کر جا, اللہ کی رضا مل جائے, بس اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ارجع الی ربک, ربی کی راز یہ تم مر دیا. اے اطمینان والی روح, رضا کے ساتھ, اپنی خوشی کے ساتھ, اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی طرف آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار مدار نیت ہوتا ہے. یہ جو دل کی نیت ہے نا, دل کی نیت, اس میں اتنا بھی ریاکاری آ جائے نا, اتنا بھی ریاکاری, کتنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا, کتنی بھی ریاکاری, سارے عمل برباد. کیونکہ وہ اس میں کس کو راضی کرنے کی کیا, فلاں کو, اللہ کو نہیں, فلاں کو راضی کرنے کے لیے اس میں عمل کرنا. لیکن جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے گا, خالص اللہ کی رضا کی طرف اس کی توجہ ہوگی, خالص. وہ نہیں دیکھے گا کون کیا کہتا ہے, نہیں, وہ یہ دیکھے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور خاموشی سے مجھے اس سے کرنا. نہ کیونکہ, نہ اگرچہ, نہ چنانچہ, نہ مگر, نہ فلان, نہ ڈھمکا, کچھ بھی. فرمایا بدقلی کی بات میرے بندوں میں داخل ہوتا ہے. سب اللہ کے بندے نہیں ہیں, میں آپ کو بتا دوں, بڑی غور طلب بات. ابو جہل نے تفسیر کبیر میں امام راضی روایت لے کے آئے, اور تفسیر ابن ابی حاتم میں ابو حاتم راضی, کہ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, دیکھ بھائی ہمارا بت ہے ابل ہے, یہ نظر آتا ہے, لات نظر آتا ہے, منات نظر آتا ہے, یہ ہمارے الہ ہے, میں نظر آتا. تو جس الہ کی دعوت دیتا ہے کہیں ہو, نظر کیوں نہیں آتا ہوں. آ رہی ہے سمجھ میں بات ہے, یہ ایک اعتراض کیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں بڑی غور طلب بات, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ غور کریں, ہمیں بڑی پریشانی ہے, ہمیں پتہ نہیں اللہ کی معرفت کیا ہے. اللہ کی معرفت ہے, بڑے پیارے انداز. ابو جہل نے جب یہ اعتراض کیا ہے تو اللہ جواب دے, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں, آپ ان سے کہیں میں ان کے قریب. ابو جہل کو اللہ نے کیا کہا, ابو جہل کو اللہ نے میرا بندہ کہا ہے, نہیں سمجھا پا. سوال کیا, اعتراض کیا کیا, اللہ کی معرفت سے کیا نا, اللہ کی معرفت کے بارے میں اس کو دلیل چاہیے, علم چاہیے. تو جہاں اللہ کی پہچان کے بارے میں بات آ گئی, وہاں اللہ نے فوراً اسے کیا کہہ دیا, اللہ کا بندہ ہی وہ ہے جو اللہ کی بات کرے, اللہ کا بندہ ہی وہ ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ کا بندہ وہ ہے جس کی زبان سے کبھی تعریف ہو تو چیزوں کی نہ ہو, اللہ کی ہو. جب وہ بزرگی بیان کرے تو لوگوں کی بیان نہ کرے, اللہ کی کرے. جب وہ بے عیب ہونا ثابت کرے تو چیزوں کا نہیں کرے, اللہ کا بے عیب ہونا ثابت. اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جب کبھی بھی دین سمجھائے تو پہلے اللہ کی تعریف. کیا
اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو، اپنے رب کا نام لے، جہاں شروع ہوگا وہاں بھی اللہ کے نام سے ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور جب آخری دعوت بھی دے گا، آخری پکار بھی اس کی ہوگی، تو کیا ہوگی؟ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے. اس کی ابتدا بھی اللہ کی تعریف سے، اس کی انتہا بھی اللہ کی تعریف، اس کی شروع بھی اللہ کی بات سے، اس کا آخری بھی اللہ کی بات. وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک مثال دی جاتی ہے، جب پیدا ہوتے ہوئے کان کے اندر اذان ملی تو آخر میں بھی نماز ہوئی، آخر میں بھی اس کی نماز ہوئی. بات آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں ہے نہیں؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فادخل فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. جب تک توحید کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ کے بارے میں نہیں جانتا، جب تک اللہ کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا، وہ اللہ کے بندوں میں داخل ہوا ہے. جب تک اللہ کی طرف نہیں آتا، جب تک اللہ کی طرف، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، جب تک اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا، جب تک اللہ سے دعا نہیں کرتا، جب تک پوری کائنات سے کٹ کر اللہ کا نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں میں داخل ہوتا. فادخل فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور جب بندوں میں داخل ہو جائے گا، اب اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، اللہ ایک حکم دے رہا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے نا. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. نماز پڑھتے نا، انہوں نے فرمایا تو زکات دیتے. اتموا الحج، حج کے مناسب پورے کو حج کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب ہے نہیں؟ اب اللہ نے کیا کہا فادخل فی عبادی، اس کے بعد اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ غور کرنا. وادخلی جنت، فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، اور داخل ہو جائے جنت. یار آپ یقین کریں، بڑی بات ہے اللہ کی. میں نے ابتدا میں کیا بتایا؟ بھائی جنت سے نکلے وہی کلمہ کفر زبان سے نکلنا تھا جو ہماری نفسیات ہے. ارے بھائی سب کچھ چھین لیا ہم نے، کیا کہتا ہے، غلطی ہو گئی، بھول گئے، فلانا ڈمکا، ہائے 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 ہائے، لیکن کوئی ہائے 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 نہیں کی. اللہ کی رضا پہ سبق بالکل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر آپ کے حکم کو نہ مان کے جو آپ نے چاہا وہ نہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لنكونن من الخاسرین، اس وقت ہم نقصان اٹھانے لگے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اہبطوا منہا، اب تم یہاں سے زمین کی طرف ہو. ٹھیک ہے؟ فإما يأتينكم مني هدى، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی. فمن تبع منهم ہدایا، پھر تم میں سے جس نے ان ہدایات کی پیروی کی، بلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین. اب اسی اللہ نے حکم کیا دیا؟ سب سے پہلے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پہلا حکم، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف آ. اگر تجھے اپنے رب سے اطمینان ہے، آ جا اپنے رب کی طرف، خوشی سے آ، اللہ کی خوشی کے لیے آ، خوشی سے آ، اور اللہ کی رضا سے اپنی اور اللہ کی رضا کے لیے آ. بندوں کی نہیں، بندوں کی طرف مت دیکھ، اللہ کی طرف دیکھ. بس اللہ سب کو تیرے سے راضی کر دے گا. پھر کیا کر؟ فادخل فی عبادی، جلدی فوراً میرے بندوں میں داخل ہو جا، مومنوں میں داخل ہو جا، عبادت گزاروں میں داخل ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے میں داخل ہو جا. اور پھر وادخلی جنت، جنت میں داخل. اللہ خود چاہتا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں، ہم اپنی حقیقی وراثت پہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آ چکے ہیں. اللہ جذبات سے پاک ہے، اللہ میں کوئی عیب ہے، اللہ جذباتی باتیں نہیں کرتا، اللہ حقیقی باتیں. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری نفسیات کے عین مطابق اللہ نے بات کرتے ہوئے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. یہ حکم دے رہے کہ جنت میں داخل ہو جا. وہی اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں نہ مبتلا کر دے جیسے تمہارے باپ کو فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوا دیا. یعنی اللہ چاہتا ہے ہم کہاں داخل ہو، اور ہم کہاں چاہتے ہیں داخل ہونے کے لیے؟ ہم کہاں چاہتے ہیں داخل ہونے کے لیے؟ پڑھ کے آئے تھے نا ہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں ہر اس آدمی کو جسے نصیحت فائدہ دیتی ہے. اور سیذکر من یخشی، یاد رکھیے گا ہر وہ آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی سے عاجزی کرنے والا، اللہ کی رضا چاہنے والا ہے، وہ تو فوراً نصیحت حاصل کرے گا. یہ سن کر، یہ اللہ کی ہدایات سن کے وہ تو فوراً نصیحت حاصل کرے گا نا. وہ یہ تجنبها الاشقی، اور جو بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا، بدقسمت ہوگا، یہ تجنبها، وہ اس سے منہ پھیر جائے گا، وہ اس نصیحت سے منہ پھیرے گا. پھر اس بدبخت کی پہچان کیا ہے؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ وہ ہے جو جہنم میں جانے کی تیاریاں کرتا ہے. ملے آپ کسی سے
جو جہنم میں جانے کی تیاریاں کرتا ہے، ایسا کوئی آدمی آج تک دیکھا ہے؟ اب دیکھیں نا، کوئی آدمی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا، نہ کوئی آدمی اس بات کا قائل ہے۔ شراب پینے والا کہتا ہے میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، زنا کرنے والا کہتا ہے میں جہنم، کسی کو ناحق قتل کرنے والا یہ کہتا ہے میں نے اس کو قتل اس لیے کہا میں جہنم میں چلا جاؤں، خودکشی کرنے والا پھندا لگانے سے پہلے یہ کہتا ہے میں یہ پھندا اصل میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ جیسی خودکشی کرنے والا جہنم میں پہنچ جاؤں گا۔ آج تک کوئی بھی گناہ کرنے والے نے یہ بات کبھی نہیں، کوئی بہت ہی بڑا بدبخت ہوگا جو یہ کہتا ہوگا، ورنہ کسی نے کہا نہیں کہ میں جہنم میں جانے کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ نے ہر گناہ کرنے والے کو، وہ جو اللہ کی رضا نہیں چاہتا اس لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اللہ کی رضا نہیں چاہتا بدبخت ہے، تیاریاں کر رہا ہے جہنم میں جانے، اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ بد کھلی جنتی، تو جنت میں داخل ہو۔ تو کل سے انشاءاللہ سورہ بلد شروع ہوگی۔ آج ہم نے پڑھا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إِلَى رَبِّكِ راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اور مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا رب اور آئیں گے فرشتے قطار در قطار، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن انسان سوچے گا اور اس سے سوچنا کوئی فائدہ نہ دے گا، اے کاش میں نے اپنی زندگی میں پہلے نیک اعمال بھیجے ہوتے، بس اس دن اس جیسا کوئی عذاب نہ دے گا اور نہ اس جیسا کوئی باندھ کر رکھے گا۔ اے روح مطمئن، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں، وما علینا الا البلاغ۔